سب ٹھیک جا رہا تھا۔ وہ دونوں واپس آئے تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ دن اسے اپنے گھر رکنے کا کہے گا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کا لاکر ڈھونڈ لے گی اور اس سے پہلے کہ وہ کسی دوسرے کے منہ سے کچھ سنے وہ ویڈیو اسے مل جائے گی۔ پھر وہ مل کر کچھ فیصلہ کریں گے کہ آگے زندگی انہیں کیسے گزارنی ہے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ پاکستان سے واپسی پہ اس کے سر کا درد بڑھتا ہی گیا تھا اور اس کے باعث اسے بخار ہو گیا تھا۔ پہلے دن تو حیا چلی گئی۔ اس نے کہا تھا وہ کل آئے گی۔ ابھی وہ سبانجی دیکھنا چاہتی تھی، ڈی جے کی وجہ سے یقیناً۔ جس رات کے لیے حیا نے آنے کا کہا تھا اس شام سے ہی اس کا سر درد ناقابل برداشت صورت اختیار کر گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا ابھی سر پھٹ جائے گا۔ وہ اپنا کام خود کر لیتا تھا، مگر آج عرصے بعد اس نے ممی سے کہا کہ وہ اسے دودھ گرم کر کے لا دیں اور ساتھ میں نیند کی گولی بھی۔ ممی فوراً دونوں چیزیں لے آئیں، ذرا پریشان بھی ہو گئیں۔ ان کو فکر نہ کرنے کا کہہ کر اس نے دوا لی اور پھر لیٹ گیا۔ حیا آئے گی تو وہ اٹھ جائے گا، ابھی تھوڑا سو لے۔ نیند میں جاتے ہوئے بھی اس کے اندر متضاد سی جنگ چھڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنا MRI پھر سے کروائے یا اس درد کو نظر انداز کرتا رہے۔ وہ کسی بری خبر سے ڈرتا تھا۔ اس کا کیریئر، اس کی منزل، ناکارہ فوجی قرار دے کر ریٹائرمنٹ۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ مسلسل بجتی گھنٹی سے کھلی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو سر بے حد وزنی ہو رہا تھا۔ بمشکل وہ کوہنی کا سہارا لے کر سیدھا ہوا اور فون دیکھا۔ سفیر عثمان۔ جب اس نے فون کان سے لگایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، اور جب اس نے سفیر کی بات سنی تو اسے جیسے زور کا چکر آیا تھا۔ آبی، ایک لڑکی کا فون آیا ہے۔ وہ اپنا نام حیا بتا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ رات شاید اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی۔ انڈیا میں راک کی تحویل میں گزری راتوں سے بھی زیادہ تلخ، زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ بھیانک۔ اسے لگا تھا وہ حیا کو کھو چکا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس کی نگرانی نہیں کر سکا، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ لوگ اسے اغوا کر چکے تھے صرف اس لیے کہ اس رات عبد الرحمن پاشا سو گیا تھا۔ وہ اس کو لے گئے تھے۔ وہ کیا کرے؟ وہ کدھر جائے؟ وہ کیا کرے گا اب؟ وہ بمشکل بستر سے اٹھا، چہرے پہ پانی بھی نہیں ڈالا، بس جیکٹ اٹھائی، پستول جیب میں رکھا، اپنا خاص چاقو جراب کے ساتھ باندھا اور فون ہاتھ میں لیے باہر بھاگا۔ گاڑی تک آتے آتے اس کو چکر آ رہے تھے۔ باہر سردی تھی، ہڈیوں کو جما دینے والی سردی، اور اندھیرا۔ دنیا جیسے ختم ہو کر برف کا ڈھیر بن گئی تھی۔ وہ رات برف جیسی رات تھی، سرد اور کہر آلود، سفید اور ٹھنڈی۔ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے اس نے سفیر کو کال بیک کیا۔ کچھ بتایا اس نے وہ کدھر ہے؟ باسفورس برج کہا تھا اس نے۔ میں کال بیک کر رہا ہوں مگر کال نہیں جا رہی۔ اس کا نمبر رومنگ پہ ہے اور بیلنس ختم ہو گیا ہوگا شاید۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ باسفورس برج بھی تو دو تھے۔ ایک فرسٹ باسفورس برج جس کو عرف عام میں باسفورس برج کہا جاتا تھا، اور دوسرا سیکنڈ باسفورس برج جس کا عام نام سلطان احمد برج تھا۔ یہ پل سلطان احمد مسجد کی پشت پر ہی تھا۔ چونکہ حیا نے سفیر کو پاکستانی موبائل سے کال کی تھی اس لیے اس نے سب سے پہلے اپنے ٹریسر کا اسٹیٹس چیک کیا۔ وہ واقعی سلطان احمد برج کے قریب میں ہی کہیں تھا۔ دوسرا ٹریسر جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ حیا نے اسے کال کیوں نہیں کی۔ اس نے عثمان شبیر سے مدد مانگی مگر اس سے کیوں نہیں؟ نہ جہان سے، نہ عبد الرحمن سے۔ کیوں؟ ان سے کیوں نہیں؟ لیکن ابھی یہ باتیں ثانوی باتیں تھیں۔ اسے جلد از جلد حیا کو ان لوگوں کے شکنجے سے نکالنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ وہ آرگنائز کرمنل تھے جو لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے، اور استنبول میں ان کے بہت سے گروہ کام کر رہے تھے۔ ترکی اس شے کے لیے خاصا بدنام تھا۔ روس، یوکرین اور مالدووا کی لڑکیاں نوکری کے لالچ میں ادھر لائی جاتیں اور پھر بیچ دی جاتی تھیں۔ پھر زبردستی ان سے وائٹ سلیوری کروائی جاتی، یعنی کال گرلز بنا دیا جاتا، اور ان سے پیسے وصولے جاتے تھے۔ جتنا وہ سمجھ پایا تھا وہ کسی شپ پہ تھی۔ وہ لوگ اسے دور کہیں لے جا رہے تھے۔ سلطان احمد برج پہ پہنچ کر اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ ایک شپ سامنے ہی تھا، اس کا ٹریسر بھی وہیں کا اشارہ دے رہا تھا۔ وہ وہیں تھی۔ جہان پل پہ کھڑا تھا تو وہ چند کوس دور تھی۔ برف کی طرح ٹھنڈی رات میں وہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی بہت دور تھا۔ سلیمان ماموں سے حیا کا خیال رکھنے کا وعدہ بھی نہیں نبھا سکا تھا۔ وہ بے بسی کی انتہا تھی۔ اس نے پھٹتے سر اور تناؤ کا شکار اعصاب کے ساتھ سوچنے کی کوشش کی۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ اکیلا آدمی ان کی کسی شپ پہ حملہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پولیس کی مدد چاہیے تھی، اسے فورس چاہیے تھی، ایسے لوگ جو اس کے کہے سے آگے پیچھے نہ ہٹیں۔
سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اسے صرف حیا کو بچانا ہی نہیں تھا بلکہ میڈیا اور تفتیشی افسران کی نظروں سے بھی اس کو دور ہی رکھنا تھا۔ اس کوہر آلود یک وسطی رات میں وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنے تمام کانٹیکٹس استعمال کیے۔ بے حد شدید سر درد اور بار بار دھندلی پڑتی بصارت کے ساتھ وہ پل کے اس پار کھڑا تھا، ایک خوف جو ہر سو اس کے ساتھ تھا، کہیں وہ دیر نہ کر دے، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ بہت عرصے بعد اس نے خود کو اتنا بے بس اور مضطرب محسوس کیا تھا۔ وہ عبد الرحمن پاشا تھا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ عبد الرحمن پاشا ایک بڑے نام کے سوا کچھ نہ تھا۔ استنبول میں خفیہ پولیس کی ایک برانچ ٹرسٹ ٹیم کہلاتی تھی۔ یہ سادہ کپڑوں میں سڑکوں پہ پیٹرول کرنے والے اہلکار تھے، بہت قابل تھے اور ان سے اس کی اچھی خاصی شناسائی تھی۔ ایک آفیسر کے لیے تو اس نے کئی کام بھی کر دیے تھے، صرف اس لیے کہ کل کو وہ اس کے کام بھی کر دے گا، اور اب وہ وقت آن پہنچا تھا جب اسے احسان کا بدلہ احسان سے چاہیے تھا۔ ٹرسٹ ٹیم کا وہ یونٹ جلد ہی جگہ پہ پہنچ گیا۔ ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ انہوں نے علاقے کو گھیر کر باری باری خاموشی سے شپ پہ اترنا شروع کر دیا۔ چند بندے پکڑے اور چند کو گرایا، کسی کے سر پہ بوتل رکھ کر لڑکیوں کا پوچھا، اور بالآخر ان کو وہ راہداری مل ہی گئی جہاں ایک کمرے میں لڑکیاں بند تھیں۔ وہ اس کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہونے والوں میں سب سے آگے تھا۔ اندر ایک دم روشنی کی گئی۔ اندھیرے میں بے ہوش نیم جان پڑی لڑکیاں بہت بری حالت میں تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حیا کو ڈھونڈنا چاہا۔ کئی لڑکیوں کے چہرے دائیں بائیں ڈھلکے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ایک چہرے کو مڑ کر دیکھا، حیا کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آفیسر اپنی کارروائی کر رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر بھاگا۔ ایک آفیسر اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ اسے اس کی لڑکی ملی یا نہیں۔ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، بس اس نے موبائل سے ٹریسر اسٹیٹس چیک کیا۔ وہ آس پاس ہی تھی، مگر کدھر؟ شپ کے ایک بندے کو ایک اہلکار نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا۔ وہ ان سے ان کے بڑوں کا پوچھ رہے تھے۔ وہ ہکلاتے ہوئے اندر کی طرف جاتی ہوئی راہداری کا بتانے لگا۔ جہان نے پوری بات نہ سنی، وہ اس طرف بھاگا۔ ساتھ ہی اس نے حیا کو کال ملائی۔ حیا کا فون رومنگ پہ تھا اور کال نہیں جا سکتی تھی کیونکہ بیلنس ختم تھا، مگر اس نے سسٹم ہیک کر کے کال ملائی، اور یہ سب تب ہوا جب وہ اور ساتھی آفیسر دوڑتے قدموں سے راہداری میں بھاگتے جا رہے تھے، اور تبھی اس نے ایک کمرے کے پیچھے سے حیا کی چیخیں سنی۔ وہ رک گیا۔ اس آواز کو وہ اچھے سے پہچانتا تھا۔ وہ حیا ہی تھی۔ اس کا دماغ گول گول گھومنے لگا۔ وہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ اسے لگا وہ اس کو کھو چکا ہے، وہ ناکام ہو چکا ہے، وہ اسے محفوظ نہیں رکھ سکا، وہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہاں مزید لوگ بھی آ گئے تھے۔ 2 آفیسرز کمرے کے دروازے کی درز میں سے اندر دھواں پیدا کرنے والے بم چھوڑنے لگے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز دروازے کو زور زور سے ٹھوکر مارنے لگا۔ وہ چیخ رہی تھی۔ کمرے میں یقیناً دھواں بھر رہا ہوگا، اور وہ چیخے جا رہی تھی۔ ایک مردانہ آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ زوردار ٹھوکر کے ساتھ دروازہ کھلا۔ وہ لوگ کسی سیلاب کی طرح اندر داخل ہوئے۔ عین اسی وقت اس آدمی نے اس کی بیوی کو آتش دان پہ پھینکا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ منظر تھا۔ کمرے میں بہت سا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ وہ برف کی رات نہیں تھی، وہ آگ کی رات تھی، اور وہ کرسی پہ بندھی زخمی دہکائے گئے بازو کے ساتھ آگ کے قریب اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ اس کے لباس کا دامن جل رہا تھا، مگر باقی اس کا لباس ٹھیک تھا۔ ایک آفیسر تیزی سے اس کے لباس کو بجھانے گیا۔ جہان حیا کی طرف نہیں گیا۔ وہ تیزی سے اس پستہ قد روسی کی جانب بڑھا تھا جس نے اس کی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ وہ اس کی بیوی کو ہاتھ بھی لگائے؟ سر درد، بخار، فرسٹریشن اور غصہ، ایک جنون تھا جو اس پر سوار ہو گیا تھا۔ اس نے اس روسی کو گردن سے پکڑا اور پھر اسے دھکیلتے ہوئے اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ روسی نے جواب میں اس کے سینے پہ زور سے لات ماری۔ وہ لمحے بھر کو سنبھل نہ سکا اور پیچھے جا کر لگا۔ سر پہ چوٹ لگی۔ پہلے سے موجود درد جیسے پھٹنے کے قریب آ گیا، مگر اگلے ہی پر وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور روسی کو پھر سے گردن سے دبوچا۔ اسی جنون آمیز انداز میں اب وہ اس کا سر بار بار دیوار سے مار رہا تھا۔ لہو لہان ہوئے روسی نے جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں رکا۔ اگر اس کا دوست آفیسر اس کو نہ پکڑتا تو شاید وہ اسے جان سے مار چکا ہوتا۔ بمشکل ان لوگوں نے ان دونوں کو چھڑوایا۔ اپنے ہونٹ سے رستہ خون جیکٹ کی آستین سے صاف کرتے ہوئے وہ خود کو آفیسر کی گرفت سے چھڑاتا ہوا تیزی سے حیا کی جانب بڑھا۔ تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاید اس نے دھوئیں سے بھرے کمرے میں بھی اسے پہچان لیا ہو۔ گو کہ یہ مشکل تھا، مگر یہ وقت یہ باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ ابھی صرف اور صرف اس کی خیریت چاہتا تھا۔
وہ زخمی تھی، اس کا خون نہیں نکل رہا تھا مگر اس کو جلایا گیا تھا، داغا گیا تھا، اس کے سر پہ گرم مایا گرا تھا، اسے جلد از جلد طبی امداد چاہیے تھی۔ اگر وہ عبد الرحمن پاشا نہ ہوتا تو وہ سیکیورٹی آفیسر کبھی بھی بازیاب ہونے والی لڑکیوں کی تعداد 35 سے 34 لکھنے پہ اور اسے خاموشی سے اپنی دوست کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہ دیتا۔ ٹرسٹ ٹیم نے اس کے ساتھ تعاون کیا تھا، البتہ اسے پتا تھا کہ اس کیس کی مزید تفتیش کے لیے اسے بار بار بلایا جائے گا۔ وہ بھلا اسے سینکڑوں دفعہ بلوا لیں مگر حیا کو نہیں۔ وہ اسے ان سب سے دور کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے لیے یہی کر سکتا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ جانتا تھا کہ وہ اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے ہاشم کو گرفتار شدگان میں دیکھا، جیسے کسی نے اس کے اوپر دہکتے کوئلے ڈال دیے تھے۔ ہاشم جس کو اس نے حیا کا تعاقب کرنے کا کہا تھا، وہ ہاشم اس کی بیوی کو بیچ آیا تھا، یہ سب اس کا اپنا قصور تھا۔ اس نے غلط آدمی پہ بھروسہ کیا، اس نے اپنی وجہ سے حیا کو اتنا نقصان اٹھانے پہ مجبور کر دیا، وہی ذمہ دار تھا اس سب کا۔ اپنے آپ کو ملامت کرتا وہ حیا کو وہاں سے لے آیا تھا۔ ایک ہی جگہ تھی جہاں وہ اس کو لے کر جا سکتا تھا۔ جہانگیر ممی کے پاس بھی نہیں، ممی یا کسی بھی رشتہ دار کو کچھ پتہ لگے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ ممی ہی کیوں نہ ہو۔ اب بس ایک ہی جگہ تھی، بیوق ادا، عائشہ گل۔ وہ اسے ہسپتال نہیں لے جانا چاہتا تھا، اگر وہ اسے ہسپتال لے جائے گا تو صبح تک پورے عدالت کو خبر ہو جائے گی۔ اپنے کسی آدمی پہ اسے بھروسہ نہ تھا کہ وہ حیا کو کسی دوسرے کے ساتھ ہسپتال بھیج دے۔ وہ اتنا ہرٹ اور اتنا پریشان تھا کہ وہ آخری جگہ جہاں سے بات باہر نہیں نکلے گی اسے ادالار میں اپنا گھر ہی لگی تھی۔ حیا کے زخم ایسے نہ تھے کہ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت پڑتی۔ وہ مرہم پٹی تو خود بھی اس کی کر سکتا تھا، مگر سارا مسئلہ اس کے بالوں کا تھا۔ اگر وہ خراب ہو گئے تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ ابھی جلد از جلد اس کے بالوں سے ویکس اتارنا تھا، اور اس سلسلے میں عائشہ اس کے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ عائشہ کو ان کاموں کا کوئی تجربہ نہ ہوگا، وہ کوئی پیرا میڈیکل اسٹاف نہیں تھی، وہ تو چھوٹی سی لڑکی تھی، مگر وہ ایک بات جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی پہ بھروسہ کر سکتا تھا۔ آگے عائشہ کیسے حیا کے بال ٹھیک کر سکتی تھی، یہ عائشہ کا مسئلہ تھا۔ خوف اور اچانک بڑی افتاد انسان کا اصل پوٹینشیل اس کے سامنے لاتے ہیں، اور وہ اس طرح کے شدید حالات میں ایسے کام کر جاتا ہے جو عام زندگی میں اسے لگتا ہے کہ اس سے کبھی نہیں ہو پائیں گے۔ اس وقت بھی اسے عائشہ سے اسی پوٹینشیل کی امید تھی، وہ عبد الرحمن کے لیے کچھ نہ کچھ کر لے گی۔ عائشہ اور بہاریں اس روز اکیلی تھیں، آنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے شہر سے باہر گئی ہوئی تھیں۔ وہ پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوا تھا اور اس بے ہوش زخمی لڑکی کو اس نے بالائی منزل پہ بنے اپنے پرتعیش سے بیڈ روم کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ تب بھی وہ بے ہوش تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کون ادھر تک لایا ہے اس برف اور آگ کی رات میں۔ وہ تیزی سے زینے پھلانگتا نیچے آیا اور عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دھڑ دھڑ دھڑ، اس نے دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ عائشہ سر پہ اسکارف لپیٹتی نیند سے گھبرا کر اٹھی اور باہر نکلی تو اسے سامنے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ تم انڈیا سے کب آئی؟ اور اسے تب یاد آیا کہ ادالار والوں کے لیے وہ انڈیا ہی میں تھا۔ آج ہی آیا تھا، مجھے تمہاری مدد چاہیے، اوپر آؤ۔ جینز اور سویٹر، رف حلیہ، بکھرے بال، اینک غائب۔ یہ وہ عبد الرحمن تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، مگر جیسے کہ اس نے کہا وہ دونوں بہنیں اٹھ کر اس کے ساتھ اوپر آئیں۔ سارا معاملہ ان کو سمجھا کر جہان نے جب مدد کے لیے کہا تو عائشہ تذبذب سے بیڈ پہ پڑی حیا کو دیکھنے لگی۔ تم اسے ہسپتال لے جاؤ، یہی ٹھیک رہے گا، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نہیں، کل صبح ہم ڈاکٹر گھر پہ بلا لیں گے، ابھی مجھے صرف اس کے بال بچانے ہیں، تم کسی طرح سے یہ ویکس اتار دو۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں یہ کر سکوں گی؟ تم خود ہی تو کہتے ہو عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے ملال سے کہتے ہوئے بے ہوش پری لڑکی کو دیکھا۔ وہ اکثر یہ بات کہہ دیا کرتا تھا کہ عائشہ سب کچھ کرنا سیکھ جائے۔ پلیز عائشہ، کچھ کرو، مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے، اور اگر تم کچھ نہ کر سکتی ہوتی تو میں فیور لینے تمہارے پاس کیوں آتا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا بہت ٹوٹے ہوئے لہجے اور سوتے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اوکے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ عائشہ سویٹر کی آستین پیچھے چڑھاتی اٹھی اور خنودہ لڑکی کے سرہانے آ بیٹھی۔ بہاریں البتہ صوفے پہ بیٹھی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے گہری سوچ میں گم تھی۔ کچھ بھی کرو مگر مجھے اس کے بال واپس چاہیے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے پھر سے جیسے منت کر رہا تھا، اس کے چہرے پہ
زمانوں کا کرب اور تکلیف رقم تھی۔ اس کے بال بہت خوبصورت ہیں اور مجھے وہ واپس چاہیے۔ کیا وہ تمہیں اچھی لگتی ہے؟ بہارے نے بہت سوچ کر سوال کیا۔ عائشہ نے تادیدی نظروں سے اسے گھورا، مگر وہ جہان کی طرف متوجہ تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بہت زیادہ۔ اور اگر اس کے بال خراب ہو جائیں تو پھر یہ تمہیں اچھی نہیں لگے گی؟ بس بہت ہو گیا بہارے گل۔ عائشہ نے سختی سے اسے ٹوکا تو اس نے منہ بسور کا سر جھٹکا۔ وہ مجھے تب بھی اچھی لگے گی۔ کچھ دیر بعد وہ مضبوط لہجے میں بولا تو بہارے نے ناک سکیڑ کر منہ پھیر لیا۔ اسے جیسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ عائشہ اب اس کے بالوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ ویکس کھینچ کر اتاری جائے تو بالوں کو نقصان دے گی، لیکن اس نے ذہن پر زور ڈالا چاہا، لیکن اگر اس کو ہم پکلا کر اتاریں تو یہ اتر جائے گی، مگر اس اسکیلپ کو جو نقصان پہنچا ہوگا وہ… تم اس اسکیلپ کے زخموں کی فکر مت کرو، صرف یہ ویکس اتار دو۔ ہاں، بعض دفعہ ہاتھ پہ بھی گرم گرم گر جاتی ہے، لیکن اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ جو بھی زخم ہیں وہ بھر جائیں گے، مگر اس کو کیسے پگھلائیں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ آخر کون سی چیز ہے جو ویکس کھول سکتی ہے؟ عائشہ جمے ہوئے ویکس کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ گرم پانی؟ مگر عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم اس کا چہرہ بچائے بغیر گرم پانی نہیں ڈال سکتے۔ ویکس اس کی مانگ پر گری ہے۔ ہمیں بہت ابلتا ہوا گرم پانی چاہیے ہوگا، مگر اس کے چہرے کو وہ جلا دے گا۔ ہمیں صرف بالوں پر کچھ لگانا ہوگا۔ پھر وہ ایک دم چونکی۔ شیمپو؟ ہاں، شیمپو ہے جو ویکس کو گھول سکتا ہے۔ شیمپو بالوں پر لگی چیزوں کو گھول سکتا ہے، مگر… وہ جوش سے کہتی کہتی رکی۔ جہان اور بہارے منتظر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ عموماً تمام شیمپوز میں ویکس پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی ایسا شیمپو استعمال کرنا ہوگا جس کے اجزاء میں ویکس شامل نہ ہو۔ ایسا کون سا شیمپو ہے جس میں ویکس موجود نہیں ہوتی؟ سنسلک؟ وہ ایک دم سر اٹھا کر بولا۔ سنسلک میں ویکس نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتا؟ بہارے نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جب میں جیل میں تھا تو وہاں ایک مرتبہ باتھ روم میں سنسلک کی بوتل قسمت سے مجھے دی گئی تھی۔ میں نے اس کے سارے اجزائے ترکیبی حفظ کر لیے تھے۔ مجھے یاد ہے ان میں ویکس نہیں تھی۔ تم جیل میں بھی رہ چکے ہو؟ عائشہ کو جہاں شوق لگا وہیں بہارے مارے ایکسائٹمنٹ کے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واقعی تم جیل میں بھی رہ چکے ہو؟ وہ بے حد متاثر ہو چکی تھی۔ ہاں، بس ایک دفعہ غلطی سے، بس ایک رات کے لیے۔ جاؤ، تم سنسلک لے کر آؤ۔ میں اسٹڈی میں ہوں، مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جائے گا۔ دکھتے سر کے ساتھ وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں بتا پا رہا تھا، سو اٹھ کر اس اسٹڈی میں جا بیٹھا اور سگریٹ جلا لی۔ وہ آگ اور برف کی رات تھی۔ یہ خیال ہی کہ حیا کو نقصان پہنچا ہے اس کے سارے جسم کو برف کی طرح ٹھنڈا اور مردہ کر دیتا تھا، اور پھر وہ آگ یاد آ جاتی جو اس لڑکی نے سہی تھی۔ سب اس کا قصور تھا۔ اس آگ اور برف کی رات پہ وہی قصوروار تھا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دکھا ہوا تھا۔ اندر عائشہ نے بہت مستعدی سے کام شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ٹیشو رول لیا اور بہت سا ٹیشو اچھے سے حیا کے سر پر اس جگہ لپیٹا جہاں ویکس گری تھی۔ پھر اوپر سے اس نے ہیئر ڈرائر جلا دیا۔ تیز گرم ہوا ٹیشو سے گزر کر اس کے بالوں کو چھونے لگی۔ عائشہ اس طرح حیا کے سرہانے کارپٹ پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہیئر ڈرائر پکڑے اس کے بالوں کے قریب آگے پیچھے کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ٹیشو تلے جمی ویکس پگھل کر ٹیشو میں جذب ہونے لگی۔ جیسے ہی ٹیشو کا وہ ڈھیر گیلا ہو گیا، بہارے نے جلدی سے اسے حیا کے بالوں سے اتارا اور ٹوکری میں پھینک دیا۔ تب تک عائشہ نیا رول کھول کر حیا کے بالوں میں لپیٹنے لگی تھی۔ یوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ٹیشو بدل دیتی۔ بہت سارا ویکس یوں ہی اتر گیا، یہاں تک کہ اب ویکس کی آخری تہہ بالوں پہ جمی رہ گئی، جس سے بال نظر آ رہے تھے۔ پتلی مگر سب سے مشکل تہہ۔ اس کے لیے اس نے ٹیشو استعمال کیا، تولیے کو اس کی گردن کے آگے پیچھے پھیلا کر کہ وہ عبد الرحمن کا بیڈ تھا اور اس پہ وہ ایک داغ بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس نے اسپرے سے حیا کے بالوں کو گیلا کر کے نرمی سے ان پہ شیمپو کا مساج شروع کیا۔ امی… درمیان میں ایک دفعہ اس کی آنکھ بھی کھل گئی، شاید اس کی آنکھوں پہ پانی گرا تھا۔ اس نے فوراً بہارے کو آہستہ سے کہا، عبد الرحمن کو کہہ کر آؤ کہ وہ جاگ گئی ہے۔ عائشہ کے ہاتھ ابھی جھاگ سے بھرے حیا کے بالوں پہ تھے۔ بہارے سر ہلا کر تیزی سے باہر بھاگی۔ وہ اسی طرح اسٹڈی میں بیٹھا کھڑکی سے باہر تاریک رات دیکھتا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ بہارے بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ وہ اٹھ گئی ہے، بس تھوڑی سی، زیادہ نہیں، اب کیا کریں؟
اس کے پکارنے پہ وہ چونکا، پھر چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر فوراً اٹھ کر باہر گیا۔ اس کا رخ ایٹک کی طرف تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سلیپ اسپرے تھا۔ اس کو اس کے تکیے پہ اسپرے کر دو، وہ پھر سے سو جائے گی۔ اس نے اسپرے بہارے کو دے دیا۔ وہ اسپرے پکڑے سر ہلا کر واپس اندر بھاگ گئی۔ اس کی ہدایت کے مطابق عائشہ نے سلیپ اسپرے حیا کے تکیے پہ کر دیا۔ وہ جو ہلکی ہلکی جاگنے لگی تھی پھر سے غنودگی میں چلی گئی۔ صبح فجر سے پہلے تھوڑے بہت ضیاء کے بعد اس کے بال واپس اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ دوسری طرف وہ بھی واپس اپنی حالت پہ آ چکا تھا۔ البتہ اس نے ایک اور کام کیا تھا کہ جو تصاویر اس کے پاس حیا کی تھیں وہ اس نے اسٹڈی کے کمپیوٹر سے پرنٹ آؤٹ کر کے اسٹڈی کی دیواروں پہ آویزہ پینٹنگز کے فریم میں اصل پینٹنگ اور شیشے کے درمیان لگا دی تھیں، تاکہ یوں لگے کہ وہ تصاویر ہی فریم کی گئی ہیں۔ جب وہ ادھر رہے گی اور کسی دن وہ اس کمرے میں آ کر یہ دیکھے گی تو جان لے گی کہ وہ برا آدمی نہیں تھا۔ وہ اس کے بہت سے لمحوں میں اس کے ساتھ تھا اور اس کا خیال رکھا کرتا تھا۔ صبح تم ڈاکٹر کو لے آنا، باقی سارے کام وہ کر دے گی، مگر ایک بات۔ صبح جب وہ دونوں کمرے سے نکلیں تو وہ اپنے مخصوص حلیے میں سوٹ میں ملبوس، بال جل سے پیچھے کیے، اینک لگائے، بریف کیس اٹھائے، واپس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کیا تم اس کو نہیں بتاؤ گی کہ میں یہاں آیا تھا؟ بہارے، اگر تم نے مجھ سے ایک لفظ نکالا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اوکے اوکے، میں کون سا بتا رہی ہوں؟ وہ نروٹھے پن سے شانے اچکا کر بولی۔ جب بہارے منظر سے ہٹی تو اس نے عائشہ کو مخاطب کیا۔ تم نے مجھے بہت بڑا فیور دیا ہے، تم اس کے بدلے مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتی ہو، میں انکار نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ عائشہ کھلے دل سے مسکرا دی۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں دوبارہ کبھی اگر تمہیں کسی بڑے فیور کی ضرورت پڑے تو تم مجھ سے ضرور مانگو۔ بالکل، میں دوبارہ بھی مانگوں گا۔ وہ کیا ہوگا میں نہیں جانتا، مگر ضرورت پڑنے پہ میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ ایک بات اور۔ قدرے رک کر اس نے کچھ بتانا شروع کیا، جس کو سن کر عائشہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ تمہاری بیوی ہے اور وہ تمہیں کسی دوسرے نام سے جانتی ہے؟ پھر تم نے آنے سے کیوں کہا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ سچ بولنے والی لڑکی ایک دم ششدر رہ گئی تھی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کسی امیر آدمی کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے یا نہیں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اب عائشہ کے سوالوں سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ اپنوں کو ہر وقت آزماتے نہیں ہیں عبد الرحمن۔ جو بھی ہے تم بہارے کو یہ سب مت بتانا۔ میں نہیں چاہتا کہ حیا کسی اور کے منہ سے میرے بارے میں یہ سب سنے۔ ایسی صورت میں وہ کبھی میرا اعتبار نہیں کرے گی۔ میں اسے خود سب بتاؤں گا، مگر کچھ وقت بعد۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو۔ عائشہ نے دکھ سے اسے دیکھا اور جواباً اس کے تاثرات پھر سے سپاٹ ہو گئے۔ پوری رات جس شخص کو عائشہ نے دیکھا تھا وہ چلا گیا تھا اور پرانا عبد الرحمن واپس آ گیا تھا، جو اس تھپڑ کی بابت ابھی تک اس سے خفا تھا۔ بس ایک لمحے میں ہی وہ بکھرا بکھرا سا عبد الرحمن غائب ہو گیا تھا۔ کوشش کرنا کہ وہ کچھ دن تمہارے پاس ٹھہر جائے۔ میں جا رہا ہوں، فون کرتا رہوں گا، سنجیدگی سے کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ عائشہ ملال سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اب اسے وہی کرنا تھا جو وہ کہہ کر جا رہا تھا۔ چونکہ اسے واپس انڈر گراؤنڈ ہو جانا تھا، اس لیے اگلے ہی روز اس نے کال کر کے عائشہ کو بتایا کہ وہ واپس انڈیا جا رہا ہے۔ حسب معمول وہ مان گئی۔ اب وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جتنے دن حیا اس گھر میں رہے امت اللہ حبیب واپس آئیں اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ وہ عبد الرحمن کی اصلیت جان جائے۔ وہ اچھی خاصی ذہین لڑکی تھی، وہ اسے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر کسی دوسرے کے منہ سے وہ سنے گی تو وہ اس کا اعتبار کھو دے گا۔ اس لیے بہتر تھا کہ جب تک وہ اپنا پزل باکس نہ کھولے تب تک وہ عبد الرحمن کی حقیقت سے بے خبر رہے۔ اس لیے اس نے آنے کے ذمے کچھ کام ایسے لگا دیے جو چند دن انہیں مزید مصروف رکھیں گے۔ بس یہ چند دن ہی تو رہے گی عائشہ کے گھر، پھر بھلے آنے واپس آ جائیں، خیر تھی۔ تیسرے روز اس نے عائشہ کو انڈین نمبر سے کال کی۔ وہ حیا سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ اس کے دل کو اس دن سے اب تک قرار نصیب نہیں ہوا تھا، مگر وہ اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ اس میں خوش تھی تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہلوا دیا کہ وہ ادلار نہیں آئے گا، وہ آرام سے ادھر رہے۔ اگر یہی حیا کے سکون کا باعث تھا تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ مگر ان دنوں بار بار اس رات کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتے اور اسے تکلیف دیتے تھے۔ حیا کے بازو پہ داغا WHO اور ساتھ میں آخری سلاق کے 2 حروف RE، جو جلد ہی سلاق ہٹا لینے کے باعث ٹھیک سے داغے نہ جا سکے تھے اور آبلے سے بن گئے تھے۔ وہ منظر بہت اذیت رسا تھا۔ اگر وہ 2 حرف ٹھیک سے داغتے جاتے
تو وہ کتنا عرصہ اسے اذیت دیتے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، سرجری سے وہ مٹ جاتے، مگر جب تک نہ مٹتے تب تک تو وہ اسے اذیت دیتے نا۔ کاش وہ ذرا پہلے پہنچ گیا ہوتا، کاش وہ اسے جلنے کی تکلیف سے بچا پاتا، کاش۔ ممی البتہ پریشان تھیں کہ حیا کہنے کے باوجود کیوں نہیں آئی۔ اس صبح جب وہ گھر پہنچا تو ممی نہیں تھیں۔ انہوں نے رات کو اسے جاتا نہیں دیکھا تھا، سو ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ رات کہاں رہا تھا۔ دوپہر میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو ممی نے بتایا کہ وہ حیا کے ہاسٹل گئی تھیں، اور ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ اسے اپنی میزبان فیملی کی طرف رکنا تھا۔ اس کے دونوں نمبرز بند آ رہے تھے، یہی بات ممی کو پریشان کر رہی تھی۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، اس کو راز رکھنے آتے تھے، بس اس نے تسلی دی کہ فون خراب ہوگا، وہ فکر نہ کریں۔ البتہ عائشہ کو اس نے فون پہ تاکید کی کہ وہ حیا سے کہے کہ وہ اپنے گھر فون کر لے۔ اگلے روز اس نے واقعی فون کر لیا۔ اب سرکاری طور پر جہان سکندر کے ہاں اس کا نمبر آ گیا تھا، مگر وہ وہاں اس کو فون کرے کہ مناسب نہیں تھا۔ اس نے ہوٹل گرینڈ میں ایک بندے سے کہلوا کر حیا کے لیے نیا موبائل اور سم بھی دلوا دی تھی، اور ظاہر ہے یہ نمبر بھی اس کے پاس تھا۔ لیکن اگر جہان اس کو فون کرے تو اس کو نمبر کہاں سے ملا؟ جیسے سوال کی کوئی لاجیکل وضاحت نہ بنتی تھی۔ عبد الرحمن سے وہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی، جہان اسے کال کر نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ کیسے اس کی آواز سنے، کیسے اس سے بات کرے؟ میجر احمد؟ ہاں، میجر احمد بھی تو ہے، وہ اسے کال کر سکتا تھا، کیونکہ میجر احمد عموماً ہر بات جانتا ہوتا تھا، شاید تب وہ اس کی آواز سن سکے۔ اور یہ کوشش کامیاب رہی۔ کتنے دنوں بعد اس نے حیا کی آواز سنی تھی۔ وہ حسب معمول میجر احمد سے بیزار تھی، مگر یہ طے تھا کہ وہ اس پہ اعتبار کرتی تھی۔ تبھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ بلیک میلرز کو کیسے قابو کیا جاتا ہے، اسے کون بلیک میل کر رہا تھا۔ اس کا دھیان ہاشم کی طرف گیا۔ خیر، اگر وہ عبد الرحمن پاشا تھا تو وہ ہاشم کو کئی سال تک جیل سے باہر نہیں آنے دے گا۔ پھر اس نے اندھیرے میں تیر چلا کر اسے بتایا کہ وہ پزل باکس کھول چکی ہے۔ تب وہ ہنس دیا، اس کا لاکر ابھی تک خالی تھا۔ جب اس نے ویڈیو رکھی ہی نہیں تو کیسا انکشاف۔ وہ تل ملا کر فون رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کو مزید سننا چاہتا تھا، یہاں تک کہ وہ سو گئی، مگر وہ اس کی خاموشی سنتا رہا۔ اس وقت وہ اپنے ریسٹورنٹ کے کاؤنٹر پر بیٹھا ریسیپشنسٹ کے فرائی سر انجام دے رہا تھا۔ وہ اپنے کام نپٹا رہا تھا، اور دوسری جانب اسے حیا کے سانس لینے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ اسے لگا کہ اس کے نتنے گیلے ہو رہے ہیں۔ تکلیف کی ہلکی سی لہر اٹھی، سر کا وہی درد ہر چیز پہ چھانے لگا۔ اس نے ہاتھ سے ناک کو چھو کر دیکھا، خون؟ پہلی دفعہ سر درد سے اس کی نکسیر پھوٹی تھی۔ باتھ روم میں جا کر بیسن کے سامنے ناک اور سر کو دھوتے ہوئے بھی اس نے فون اسپیکر آن رکھا۔ وہ سو رہی تھی اور وہ بیسن پہ نڈھال سا جھکا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ 3 گھنٹے اور 20 منٹ کے بعد کال خود بخود کٹ گئی۔ چونکہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے کال کر رہا تھا، اس لیے وہ گھنٹے بعد کٹنے کے بجائے کافی دیر سے کٹی۔ موبائل بند کرتے ہوئے بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے، کہیں نہ کہیں کچھ غلط تھا۔ اگلی صبح حیا نے اسے اپنا نمبر بھیج دیا۔ اس نے نمبر ملتے ہی اسے فوراً فون کیا، بس وہ اس سے بات کرتے رہنا چاہتا تھا۔ اگلے روز وہ صرف اس سے ملنے عدلار آیا۔ اس نے عائشہ سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ پورٹ پہ آئے تو بہارے کو ساتھ نہ لائے۔ عائشہ ظاہر نہیں کرے گی، مگر بہارے چھوٹی بچی ہی تو تھی، تو عائشہ نے ایسا ہی کیا۔ کھلے فضا میں کرسیوں پہ بیٹھے ناشتہ کرتے اس نے چند ایک بار کو لینے کی کوشش کی، مگر حیا نے نہیں بتایا کہ عائشہ بہارے سے اس کی دوستی کیسے ہوئی، اور نہ ہی یہ کہ اس کے زخم کیسے آئے۔ وہ ابھی اس پہ اعتبار نہیں کرتی تھی۔ البتہ وہ دوبارہ سے اس کے فون کے بارے میں پوچھنے لگی تھی، گو کہ اس نے اسے 1-2 بار ہنٹ بھی دیا کہ وہ اسپیشل گفٹ تھا، اور اسپیشل سے مراد اسپیشل سروسز ہی تھی، مگر وہ ابھی تک بوجھ نہیں پائی تھی۔ خود سے یوں ہی وہ نہیں بتائے گا، وہ پہلے خود بوجھے گی، تبھی وہ اسے ڈھونڈ پائے گی۔ البتہ تب وہ ذرا سا سنبھلا جب حیا نے کہا کہ اس کا چہرہ اپنے باس کے ذکر پہ چمکنے لگتا ہے۔ یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اپنا ملک، اپنی جاب، سب بہت یاد آتا تھا، مگر کیا اس کی صحت اسے مزید نوکری کرنے کی اجازت دے گی؟ یہیں وہ الجھ جاتا تھا۔ وہیں اس کے ساتھ بیٹھے اس کو ممی اور عائشہ دونوں کے ٹیکسٹ موصول ہوئے تھے۔ صرف ممی کے میسج کا اس نے حیا کو بتایا، اور عائشہ کا پیغام پڑھ کر وہ صرف مسکرا دیا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، اتنے سارے لوگوں سے ایک وقت میں اتنے سارے جھوٹ بولتے تمہیں بالکل افسوس نہیں ہوتا؟ اب تو مجھے یقین ہو چلا ہے
کہ تم کبھی انڈیا گئے ہی نہیں تھے، تم استنبول میں ہی تھے۔ یہ لڑکی بھی نا۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکتے شکریہ لکھ کر جوابی پیغام بھیج دیا۔ اس روز ساحل سمندر پہ چلتے ہوئے غیر ارادی طور پر اس کے لبوں سے روہیل کا ذکر نکل آیا تھا۔ روہیل سے 3 ساڑھے 3 سال قبل وہ اس وقت ملا تھا جب وہ ایک چھوٹے سے کام کے سلسلے میں وہاں ایک تعلیمی ادارے میں گیا تھا۔ تب ایک طالب علم نے اندھادھند فائرنگ شروع کر دی تھی اور ایک گولی اس کو بھی لگ گئی تھی۔ چونکہ وہ انلیگل کام کے سلسلے میں وہاں تھا، سو وہ جلد از جلد موقع سے فرار ہو گیا۔ خراب ہوتے زخم کے باعث اس کو کسی قابل اعتماد شخص یہاں پناہ لینی تھی، اور چونکہ امریکہ آنے سے پہلے وہ وہاں موجود ہر رشتہ دار کا پتہ کھوج کر لایا تھا، اس لیے وہ روہیل کے پاس چلا گیا تھا۔ یہ بات اس نے روہیل کو صیغہ راز میں رکھنے کو کہی تھی، اور جواب میں وہ یہ بات راز رکھے گا کہ وہ لڑکی روہیل کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اس ڈیل کے بارے میں تو وہ حیا کو نہیں بتا سکتا تھا، سو بات ٹال گیا۔ اب وہ پوچھتی رہے اپنے بھائی سے، اسے کیا؟ ساحل پہ حیا نے سیپ چننے کی بات کی تھی۔ اس بات نے اسے اطمینان دلایا کہ اب وہ کام کر سکتا تھا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ عائشہ بہارے کے ساتھ سیپ چننے کی عادی ہو گئی تھی۔ عائشہ کے اکثر سیپ موتی سے بھرے نکلتے تھے، جبکہ بہارے کے اکثر خالی۔ جب جہان نے عائشہ کی سالگرہ پر پچھلے برس ایک قیمتی انگوٹھی بطور تحفہ دی، تو 2 ماہ بعد جب عبد الرحمن پاشا کے پاسپورٹ کے مطابق اس کی سالگرہ آئی، تو عائشہ نے اسے اپنے ایک سیپ سے اکٹھے نکلے 3 موتی دیے تھے۔ 2 موتی ایک ایک ننھی سی قدرتی خراش لیے ہوئے تھے، یعنی کہ ان کو پہچاننا آسان تھا۔ اس نے عائشہ کو گو کے اس لڑائی کے بعد بتا دیا تھا کہ وہ جلد یا بدیر ان کو چھوڑ دے گا، مگر اب جب تک وہ یہاں ہے اس کو خود کو ان 2 معصوم لڑکیوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی جذباتی وابستگیاں مستقبل میں ان دونوں کا دل بری طرح سے توڑ سکتی تھیں۔ چھوٹا زخم بڑے زخم سے بہرحال بہتر ہوتا ہے، اس نے سوچا۔ وہ عائشہ کو چھوٹا زخم دے دے تاکہ وہ مستقبل میں کبھی اس سے کوئی امید نہ رکھے۔ وہ 3 موتی آج اپنے ساتھ لایا تھا، البتہ اس نے کسی اور طرح سے ان کو حیا کو دینے کا سوچا تھا۔ مگر جب وہ سیپ کھولنے کے لیے چھرا لینے دور بیٹھے ان ٹورسٹ کے پاس گئی، تو جہان نے رخ موڑ کر اپنی جراب کے ساتھ بندھا چاقو نکالا، اپنے سیب کو آدھا کاٹا اور تینوں موتی اندر کچھ اس طرح سے ڈالے کہ جب وہ حیا کے سامنے سیپ کاٹے گا تو وہ یہی سمجھے گی کہ موتی اندر قدرتی طور پر موجود تھے۔ اگر وہ یہ کام عائشہ کے ساتھ کرتا تو وہ بھانپ لیتی۔ اس کو سیپوں کا تجربہ تھا، مگر حیا نہیں جان سکتی تھی۔ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مواقع کا انتظار کرنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ خود موقع پیدا کرنے پہ یقین رکھتا تھا۔ حیا اس کے نکلتے 3 موتی دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی اور متاثر بھی۔ وہ خاموش مسکراہٹ کے ساتھ اپنے لیے خاموش ستائش وصولتا گیا۔ کوئی اس سے متاثر ہو رہا تھا تو اس کا کیا جاتا تھا بھلا؟ یہ چند روز بعد کی بات ہے۔ ایک روز ایک بہت ضروری کام آن پڑا۔ اسے اچانک سے کچھ بہت اہم پیپرز کی ضرورت پڑ گئی جو ادالار میں اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ اس نے عائشہ کو صبح میں فون کر کے پوچھا، مگر وہ مدد کرنے سے قاصر تھی۔ تمہارا بریف کیس تمہاری الماری میں ہوگا اور وہ لاک ہوتی ہے، چابی بھجوا دو تو میں نکال سکتی ہوں۔ اس کا انداز سب پارٹ تھا۔ تم رہنے دو، میں خود کچھ کر لوں گا۔ عائشہ کے لہجے کی خفگی وہ سمجھتا تھا۔ وہ یقیناً حیا کے پاس ان 3 موتیوں کو دیکھ کر بہت ہرٹ ہوئی ہوگی، مگر ان دونوں کے لیے یہی بہتر تھا۔ جو بھی تھا وہ سمجھدار لڑکی تھی، اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ ویسے بھی دلوں کا سکون محبت پا لینے میں نہیں، اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ عائشہ کو دل کا سکون ہمیشہ نصیب رہے گا۔ اسی شام عائشہ اور بہارے کو ایک جاننے والوں کے گھر فوتگی پہ جانا پڑ گیا۔ سو شام میں جب وہ ادالار آیا تو وہ دونوں گھر پر نہیں تھیں۔ جہان گھر کے اوپری دروازے کو کھول کر ایک الگ تھلگ بنے زینے سے اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی ایک چابی عائشہ کے پاس اور دوسری اس کے پاس ہوتی تھی۔ اندر آ کر اس نے دروازہ لاک کر دیا، پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ الماری سے اپنا بریف کیس نکال کر بیڈ پر رکھا اور اسے کھول کر مطلوبہ فائل دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ حیا نیچے ہی تھی، مگر وہ بھلا اوپر کیوں آئے گی؟ اتنا بڑا گھر اس کے لیے کافی تھا، اسے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ وہ اس وقت اوپر ہی موجود ہے۔ یہی سوچ کر اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور فائل میں سے کچھ نام دیکھ کر اس پر لکھنے لگا۔ پہلے ہی لفظ پر پین کی روشنائی ختم ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے! اس نے پین کو ذرا زور سے جھٹکا تو بریف کیس اور فائلز پر سیاہی کے موٹے موٹے قطرے گر گئے۔ اس نے تعصب سے جھٹکتے ہوئے لکھنا شروع کیا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو قلم سے لکھ کر لاہے عمل ترتیب دینے پر یقین رکھتے تھے۔ لکھے بغیر اسے اپنی سوچی گئی بات بھی بعض اوقات سمجھ نہیں آتی تھی۔
ابھی فہرست درمیان میں تھی کہ سیاہی پھر سے سوکھنے لگی۔ اس نے دوبارہ قلم جھٹکا، موٹی موٹی بوندیں پھر سے بریف کیس پر گریں۔ اس سے قبل کہ وہ عبد الرحمن پاشا کی نفاست پسندی کے قتل پہ افسوس کرتا، کمرے کے دروازے کے لاک میں چابی گھمانے کی آواز آئی۔ لمحے بھر کو تو وہ واقعی سکتے میں آ گیا۔ عائشہ بہاریں واپس آ گئیں یا وہ حیا تھی؟ وہ جو بھی تھی ایک ایک کر کے چابیاں لگا رہی تھی۔ وہ عائشہ نہیں ہو سکتی تھی۔ عائشہ کو پتہ تھا کہ دروازہ کون سی چابی سے کھلتا ہے۔ اللہ اللہ! دوسری چابی تک اس نے آنن فنن بریف کیس بند کیا اور الماری میں ڈالا۔ تیسری چابی تک وہ باتھ روم میں جا کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو چکا تھا۔ چوتھی چابی پر دروازہ کھل گیا۔ وہ حیا ہی تھی۔ وہ اندر کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے باتھ روم کے دروازے کی درز سے دیکھا، وہ اب الماریاں کھول رہی تھی۔ جلدی میں نہ وہ بریف کیس بند کر سکا تھا، نہ ہی آخری الماری۔ سو حیا سے بالآخر آخری الماری کھل گئی تھی اور اب وہ اس کا بریف کیس نکال کر بیڈ پہ لے آئی جہاں چند لمحے قبل وہ بیٹھا تھا۔ اصولاً اس جگہ کو گرم ہونا چاہیے تھا، بلکہ چادر پہ شکنیں بھی پڑی تھیں، مگر وہ بریف کیس کی جانب اتنی متوجہ تھی کہ محسوس نہ کر سکی۔ احمق لڑکی! اندر تو اس کے ڈاکیومنٹس تھے، برگر کنگ کی فائلز بھی تھیں۔ وہ ایسے پکڑے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ ایسے پکڑا گیا تو وہ کبھی اس کا یقین نہیں کرے گی۔ اور نہیں، اس کا پیجر بھی اندر تھا۔ وہ اس کا پیجر ہی نہ کھول لے۔ اسے شدید غصہ آیا، خود پر بھی اور حیا پہ بھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے کیسے وہاں سے نکالنا ہے۔ اس نے اپنے موبائل سے پیجر کو بیپ دی، نتیجتاً پیجر بجنے لگا۔ حسب توقع حیا نے گھبرا کر بریف کیس بند کر دیا اور الماری میں ڈالا۔ وہ واقعی گھبرا گئی تھی، سو چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر تھی۔ دروازہ دوبارہ اندر سے لاک کرتے ہوئے اس نے دوسرے نمبر سے اسے گھر پہ فون کیا۔ 5ویں گھنٹی پر حیا نے بھاگ کر فون اٹھایا۔ اگر آئندہ آپ نے میرے کمرے کی تلاشی لی تو اپنے پیروں پہ گھر واپس نہیں جا سکیں گی۔ بہت غصے سے اس کو کھری کھری سناتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب اس لڑکی کو اس کے گھر سے چلے جانا چاہیے۔ حیا وہاں رہ کر صحت یاب ہو، وہ یہ چاہتا تھا، مگر وہ اس کی جاسوسی کرے، وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ پھر رات میں اس نے عائشہ سے یہی بات کہی کہ اب حیا کو وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ابھی اس کی اسپرنگ بھی ختم نہیں ہوئی، 2-4 دن تو وہ اوپر بھی ٹھہر سکتی ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں رکے گی، اور میں اپنی مہمان کو خود سے جانے کے لیے نہیں کہوں گی۔ مگر یہ 4 دن بھی جہان کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھے۔ وہ جانتا تھا کہ حیا سے عدالار میں 2 وجوہات کی بنا پہ رکی ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ استنبول میں وہ زخموں والا چہرہ لے کر نہیں جانا چاہتی تھی، اور دوسرا تجسس۔ وہ اس شخص کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتی تھی جو کافی عرصہ اسے ڈسٹرب کرتا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے حیا کو بہت تنگ کیا تھا، مگر اب تو وہ بیچارہ باز آ چکا تھا، مگر حیا باز نہیں آئی تھی۔ 2 روز قبل کی ڈانڈ بھلا کر اس دن حیا نے خود اسے کال کر کے اس سے بات کی تھی۔ اسے بہارے کے لیے اس جیولری شاپ کا پتہ چاہیے تھا۔ جواباً اس نے پتہ دینے کے بجائے واؤچرز بھیج دیے۔ کون سا اس کا اپنا پیسہ تھا، سب انہیں لڑکیوں، آنے اور پاشا بے کا ہی تو تھا، سو اس نے وہی کیا جو ٹھیک تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک دن بیو قدا فون کرنے پہ اسے حیا کا ہیلو سنائی دیا۔ اس نے جلدی سے بنا کچھ بولے پہلے وائس کنورٹر آن کیا اور پھر بات کرنے لگا، مگر جو بات حیا نے آگے سے کہی وہ اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ بالآخر وہ جان گئی تھی کہ عبد الرحمن پاشا کا ایک دوسرا بھائی بھی تھا۔ وہ پاشا بے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر نام بھی وہ جانتی ہی ہوگی یقیناً۔ ساتھ میں وہ اخبار میں اس کے متعلق آرٹیکل لکھنے کی بات بھی کر رہی تھی۔ اسے آگے جہان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ یہی ڈر تھا اسے، وہ 2 زندگیاں مینج نہیں کر پائے گا، اور اب وہی ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ حیا بیو قدا میں رہے اسے گوارا نہیں تھا۔ 2 روز بعد یوں بھی اسے عبد الرحمن پاشا کے کور کو ایکٹیویٹ کرنا، یعنی بیو قدا واپس جا کر وہاں کچھ دن رہنا تھا۔ سو اب ان دونوں کو وہاں اکٹھے نہیں ہونا چاہیے۔ حیا کو اس نے پرسوں کا کہا، لیکن خود اگلی ہی صبح وہ بیو قدا آ گیا۔ آتے وقت اس نے حیا کو میسج کر دیا تھا۔ اس کا ارادہ آج ایک مقامی دوست سے ملنے کا تھا، آروی، وہ مقام جہاں 2 جاسوس ملتے ہیں۔ اس کی اپنی طے کردہ تھی اور وہ عیسیٰ کی پہاڑی تھی۔ اسے وہاں اپنے ساتھی کو چند چیزیں پہنچانی تھی۔ اس کے بعد وہ دوپہر میں حیا سے ملے گا اور اسے واپس چلنے پہ راضی کرے گا۔ ویسے بھی سلیمان ماموں نے 2 دن بعد استنبول آنا تھا، بہانہ اچھا تھا۔ اب وہ واپس آ جائے گی اور وہ آرام سے بیو قدا میں کام کر سکے گا۔
ویسے بھی حالات جیسے جا رہے تھے یوں لگتا تھا ترکی میں اس کا قیام جلد ختم ہونے والا ہے۔ ایسے میں اسے اپنی فکر نہیں تھی، ممی، بابا اور حیا کی فکر تھی۔ وہ تینوں اس کی فیملی تھے۔ ممی کو ان 3 سالوں میں وہ استنبول چھوڑنے پہ راضی نہیں کر سکا تھا۔ پاکستان وہ جا نہیں سکتے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ ابا کو لے کر جرمنی چلے جائیں، مگر پہلے وہ نہیں مانتی تھیں۔ البتہ اب اس کے یہاں کام کرنے کے بعد کسی بھی طرح سے یہ خطرے والی بات تھی کہ اس کے ماں باپ یہاں ہیں۔ بالآخر ممی راضی ہو گئی تھیں کہ وہ ابا کے ساتھ جرمنی چلی جائیں گی، مگر جب تک جہان ادھر ہے وہ یہیں رہیں گی۔ وہ 15 جون تک یہیں تھا۔ 15 جون کو ایک اہم کنسائنمنٹ کے لیے اسے انقرہ جانا تھا، اور کام کچھ اس قسم کا لیک آؤٹ تھا کہ پہلا شک اسی پہ آئے گا، اس لیے اسے کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جانا تھا۔ یہاں اس نے اتنے دشمن بنا لیے تھے کہ اس کے روپوش ہو جانے کے بعد کہیں کوئی اس کی فیملی کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے بہتر تھا کہ وہ جانے سے قبل اپنے گھر والوں کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دے۔ ممی، حیا اور ابا اس کی پہلی ترجیح تھے۔ پاشا بے کی فیملی دوسرے نمبر پر تھی۔ سب کو وہ یہاں سے بھیج دے گا، مگر حیا کا سیمسٹر 5 جولائی کو ختم ہونا تھا۔ اسے وہ 15 جون سے پہلے کیسے بھیجے گا؟ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے کام شروع کرنے سے پہلے وہ اس الجھن میں گرفتار تھا۔ مسائل کا حل وہ عموماً نکال ہی لیا کرتا تھا، مگر یہاں وہ قدر مخمصے میں تھا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے ساتھ میں اس نے کافی بھی منگوائی تھی، اور جب تک دیمت کافی نہیں لے کر آئی وہ یہی سوچتا رہا کہ حیا کو یہاں سے کیسے بھیجے۔ ایک حل تھا بالواسطہ، یعنی جہان اسے کہے کہ وہ واپس چلی جائے، اور دوسرا تھا بلا واسطہ، یعنی عبد الرحمن پاشا یا میجر احمد میں سے کوئی کہے، مگر وہ کیوں کسی کی مانے گی؟ جب اس کی سیکٹری دیمت فردوس کافی لے کر آئی تو کچھ سوچ کر اس نے یہ بات دیمت سے پوچھ لی، کسی خیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ دیمت ایک ایماندار اور مستعصی ورکر تھی۔ وہ اس کو اپنے باس کی حیثیت سے پسند کرتی تھی، مگر کبھی کبھی وہ باتوں کے دوران پاشا بے کا ذکر کر دیا کرتی تھی۔ آپ کے چھوٹے بھائی بھی بہت اچھے تھے، یہ فقرہ وہ اکثر دیمت کے منہ سے سنا کرتا تھا۔ طیب حبیب پاشا شناختی کارڈ کے اعتبار سے اس سے 2 سال چھوٹا، لیکن دیکھنے میں کئی سال بڑا اور در حقیقت ہم عمر ہی تھا۔ دیمت کو پاشا بے کی طبیعت کی بے تکلفی پسند تھی، جبکہ وہ خود چاہے عبد الرحمن ہو یا جہان ہو اس کی طبیعت اور مزاج ایک جیسے ہی رہتے تھے۔ وہ عبد الرحمن پاشا کے روپ میں بھی اتنا ہی سنجیدہ، خاموش طبع تھا اور قدرے تلخ تھا جتنا وہ فطری طور پہ تھا۔ دیمت اس کو پسند کرتی تھی، مگر چونکہ پاشا بے کے برعکس جہان نے ہوٹل گرینڈ کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے دیمت اس قسم کے لوگوں کی ہوٹل آمد سے ذرا الجھی رہتی تھی۔ خیر، اس کی ساری دکھتی رگیں وہ جانتا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ کب کس کو کہاں سے دبانا ہے۔ دیمت کے پاس اس مسئلے کا سادہ سا حل تھا جو نہ جانے اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی جسے ترکی سے بھیجنا ہے کہ واحد کشش اگر اس کا شوہر ہے تو اسے شوہر سے بدگمان کر دیا جائے۔ اس کا شوہر کسی سے بھی اپنے کسی مشتبہ عمل کا ذکر کر سکتا تھا، اور اس لڑکی کو سیٹ اپ کر کے وہ گفتگو بظاہر اتفاقیہ طور پر سنوائی جائے تو وہ فوراً اپنے شوہر سے دور جانے کی کوشش کرے گی۔ دیمت شاید ساری بات کسی اور نقطہ نظر سے کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن ایک ہی بات پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ معصوم سا اتفاق، درست ٹائمنگ۔ ہاں، وہ حیا کو جانتا تھا۔ وہ ایک دم رد عمل دینے والی، ایک دم سے بڑے فیصلے لینے والی لڑکی تھی، جس چیز سے وہ بچتا رہا تھا کہ کہیں پکڑا نہ جائے۔ اگر وہ چیز ہو بھی جائے اور وہ از خود جان جائے کہ جہان ہی عبد الرحمن ہے تو وہ وقتی طور پر بے شک اس کا اعتبار کھو دے گا، لیکن بعد میں جب وہ ساری حقیقت جان لے گی تو اس کی بدگمانی دور ہو جائے گی۔ 15 جون سے چند دن قبل ہی اس کے امتحان ختم ہو گئے تھے۔ اگر وہ یہ سب اس کے امتحان ختم ہونے کے فوراً بعد پلان کرے تو وہ اپنا آخری مہینہ کسی دوسرے ملک گزارنا پسند کرے گی، نہ کہ ترکی میں ایک 2 چہروں والے کے ساتھ۔ وہ فوراً اسے دور جانے کا سوچے گی۔ وہ ہمیشہ یہی کرتی تھی۔ جب وہ ایک دفعہ استقلال اسٹریٹ میں ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے گئے تھے، وہ ڈنر جو جنجر بریڈ ہاؤس توڑنے کی معذرت کے طور پر تھا، تب بھی وہ غصے میں فوراً اس کے پاس سے چلی گئی تھی۔ وہ غصے میں ہمیشہ یہی کرتی تھی، وہ اب بھی یہی کرے گی، بھلے وہ برا بن جائے، مگر اسے اپنی بیوی کا تحفظ اپنی ذات سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ ترکی میں اسے اکیلا چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا تھا۔ جانے سے قبل اسے یہ مسئلہ نپٹانا تھا۔ دیمت کو اپنے انداز میں متنبع کر کے وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ سیٹ اپ کس کے ساتھ ترتیب دینا چاہیے، وہ کون ہوگا جس کو اس کے ساتھ دے کر وہ اس سے دور جانے کا سوچے گی۔ طیب حبیب پاشا،
وہ بہت متجسس تھی نا عبد الرحمن پاشا کے گمشدہ بھائی کے بارے میں، تو چلو اس طرح وہ اس کا تجسس دور کر دے گا۔ پاشا بے سے اسے ملنا ہی تھا، باقیوں کی طرح وہ اس کے لیے بھی انڈیا میں تھا، اور چونکہ پاشا بے اس سے ناراض بھی تھا، اس لیے پہلے جہان کو اپنے اور اس کے تعلقات درست کرنے تھے۔ وہ اس سے بہت خفا ہی صحیح، مگر وہ اس کو نہ نہیں کر سکتا تھا۔ لالچی انسان کبھی اپنے عبد الرحمن جیسے بھائی کو نہ نہیں کیا کرتے۔ طیب حبیب پاشا کے لیے استنبول میں 2 ہی جگہ محفوظ تھیں جہاں وہ عبد الرحمن سے مل سکتا تھا، ایک برگر کنگ اور دوسرا ہوٹل گرینڈ۔ وہ جانتا تھا کہ طیب حبیب استنبول میں ہی ہے، اور چونکہ وہ خود بیوقدہ آ چکا تھا، اس لیے اسے نہایت مناسب انداز سے اسے پیغام لکھا۔ آیا کہ طیب حبیب ہوٹل گرینڈ آئے گا یا وہ خود برگر کنگ آ جائے، اسے معلوم تھا کہ طیب حبیب انکار نہیں کرے گا، اور اس نے انکار کیا بھی نہیں۔ اسے عبد الرحمن کی ضرورت تھی۔ اس نے برگر کنگ پہ کچھ دن بعد ملنے کی حامی بھر لی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی استنبول سے باہر ہے، واپس آتے ہی اس سے ملے گا۔ اب نہ معلوم یہ سچ تھا کہ نہیں، بہرحال اسے اب طیب حبیب کا انتظار کرنا تھا۔ کافی پی کر اس نے ایک میٹنگ بلوا لی تھی۔ ابھی اس سے فارغ ہوا ہی تھا کہ حیا کا فون آنے لگا۔ پتہ نہیں یہ کیسا رشتہ تھا جس کا وہ اسے ذکر بھی نہیں کرتا تھا، مگر اس کا فون کاٹ بھی نہیں سکا۔ میٹنگ اس وقت برخاست ہو رہی تھی، سب اٹھ رہے تھے۔ کانفرنس روم میں شور سا مچا تھا جب اس نے حیا کی کال موصول کی۔ حیا کو اس نے سچ ہی بتایا کہ وہ دوست سے ملنے آیا تھا۔ اجلت میں بات ختم کرتے ہوئے اس نے فون کان سے ہٹایا اور بورڈ ممبران سے اختتامی الفاظ بآواز بلند کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ فون ابھی تک آن تھا۔ اس نے جلدی سے کال کاٹی۔ وہ ترک میں بات کر رہا تھا۔ حیا نے کچھ نہیں سنا ہوگا یقیناً، سو اسے پریشانی نہیں ہوئی۔ واپس اپنے آفس آ کر بیٹھے اسے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب اس کے موبائل میں ٹریسر الرٹ بجنے لگا۔ وہ چونک سا گیا۔ اس کا ٹریسر اسی علاقے کے قریب تھا۔ کیا حیا آس پاس تھی؟ وہ کیوں ادھر آ رہی تھی؟ ابھی دوست سے ملاقات میں کافی وقت تھا، اور ہوٹل کا کام وہ بعد میں دیکھ لے گا۔ پہلے اسے اپنی بیوی کو ہینڈل کرنا تھا۔ لباس بدل کر جینس والا رفلیہ بنا کر سر پر پی کیپ لیتے وہ اپنے آفس کی پرائیویٹ لفٹ سے نیچے آیا اور آخری فلور سے پیچھے کی طرف سے باہر نکل آیا۔ قریب سے اس نے بگی لی اور اسے پھولوں کی مارکیٹ کا چکر لگانے کو کہا۔ جب اسے بالآخر وہ پھولوں کے اسٹال پہ نظر آ گئی تو وہ بگی سے اترا اور واپس ہوٹل کے اگبی پارکنگ ایریا تک آیا۔ ایک کام کرنا وہ بھول گیا تھا، اور بھلے وہ اسے دیکھتی رہے، یہ کام اسے کرنا تھا۔ اس نے اپنے گارڈ کو اپنے والیٹ میں لگی حیا کی تصویر دکھائی۔ یہ لڑکی کبھی تمہیں اپنے آس پاس نظر آئی ہے؟ نہیں سر، گارڈ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کبھی ہوٹل میں داخل ہونے کے لیے اس طرف آئے تو اس کو اندر مت جانے دینا اور فوراً مجھے اطلاع کرنا۔ گارڈ نے فوراً تابعداری سے سر ہلایا۔ جہان نے والیٹ واپس اپنی جیب میں ڈالا اور پلٹ آیا۔ ابھی اسے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا جو اس کی جاسوسی کرتی پھر رہی تھی، پھر اسے اچھا خاصا شرمندہ کر کے تاکہ وہ دوبارہ اس کا تعاقب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ عیسیٰ کی پہاڑی کی طرف جاتے راستے پہ چل پڑا، مگر چونکہ وہ پہلے اسے کہہ چکا تھا کہ وہ 3 سال بعد ادھر آیا ہے، لہٰذا اس بات کو نبھانے کے لیے وہ کبھی کبھی ظاہر کر دیتا تھا کہ اسے راستہ یاد نہیں۔ توقع کے عین مطابق وہ اس کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی۔ وہاں عیسیٰ کی پہاڑی کے سبزہ زارے بیٹھے اس نے نوٹ کیا تھا کہ حیا نے ان تینوں موتیوں کو پہن رکھا تھا، اور یہ گردن والی چین تو بہارے کی تھی، وہ پہچانتا تھا۔ البتہ ایک فرق اس نے محسوس کیا تھا، وہ عموماً گردن کے گرد دوپٹہ لیا کرتی تھی، البتہ آج اس نے شال شانوں کے گرد اچھی طرح لپیٹ رکھی تھی۔ یا تو عائشہ کی کمپنی کا اثر تھا، یا وہ اسے حلیمہ عثمان کے پاس لے گئی ہوں گی۔ جو بھی تھا، اسے یہ نامحسوسی تبدیلی اچھی لگی تھی۔ اگر یہ نہ ہوتی تب بھی وہ اسے اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کر چکا تھا۔ جب ادھر بیٹھے حیا نے اس سے کبھی جلنے کے زخم کا محسوس کرنے کا پوچھا تو لمحے بھر میں جیل میں بیتے وہ تاریک دن اور اندھیری راتیں اس کے ذہن میں امڑ آئیں، مگر وہ بات ٹال گیا۔ اسے اپنے زخم دکھا کر ہمدردی حاصل کرنے کا شوق ہرگز نہیں تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے دور الاؤ کے پاس بیٹھے لڑکوں کے گروپ کو دیکھ رہا تھا۔ اسی میں ایک لڑکا اس کا دوست تھا۔ ابھی ملاقات میں وقت تھا، مگر وہ وہیں سے اسے پہچان گیا تھا۔ اس لڑکے کی عمر کم تھی، شاید 25 برس۔ اس کے لیے وہ ایک جونیئر ایجنٹ تھا، جونیئر مگر بہادر اور ذہین۔ اس کو پاکستان جانا تھا اور جہاں سے کچھ چیزیں لے کر جانا تھا۔ 2 کام وہ پہلے بھی ساتھ کر چکے تھے، اور اپنے سینئر ایجنٹ کی وہ لڑکا بہت عزت کرتا تھا۔ اس کو عمر کا اصل نام معلوم نہ تھا، اور نہ کبھی
وہ اپنے ملک کی باتیں کرتے تھے، اجازت ہی نہیں تھی۔ مگر وہاں بیٹھے حیا سے اس کی رپورٹ کا پوچھتے ہوئے بھی وہ عمر کی موجودگی سے ہی بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے ملک کی تو ہوا بھی اپنی لگتی ہے، یہ تو پھر بھی ہم پیشہ ہم وطن تھا۔ میں عبد الرحمن پاشا کے گمشدہ بھائی پر رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ کسی اور دھیان میں اس نے حیا کی بات سنی اور اگلے ہی لمحے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ جب فون پہ حیا نے کہا تھا کہ وہ کچھ لکھ رہی ہے تو وہ اسے یوں ہی خالی خوری سی دھونس سمجھتا تھا، مگر اب جو کچھ وہ بتا رہی تھی اس نے لمحے بھر کو جہان کا سانس ہی روک دیا۔ بات رپورٹ کی نہیں تھی، اس کی رپورٹ نہ کبھی لکھی جانی تھی نہ کسی نے شائع کرنی تھی۔ بات یہ تھی کہ اس کو یہ ساری باتیں کون بتا رہا تھا۔ اگر عائشہ نے بتایا تو پھر یہ خطرے کی علامت تھی کہ عبد الرحمن کے گھر سے باتیں باہر نکل رہی تھیں۔ پاشا بے نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا۔ ذاتی اختلاف ایک طرف، وہ ان کا ایجنٹ تھا اور اس کی حفاظت کو یقینی بنانا اب اس کا فرض۔ اب اس کے گھر سے اس کی بیوی کی طرف سے کوئی ایسی بات باہر نکلے جو پاشا بے کو نقصان پہنچائے، یہ اس کو مضطرب کر دینے کے لیے کافی تھا۔ حیا اور عائشہ پھر یہ باتیں اور لوگوں سے بھی کہتی ہوں گی، ایک سے جہاں سے تو ذکر نہیں کیا ہوگا نا۔ دنیا ویسے تو چھوٹی تھی ہی، مگر بیوق ادا تو بہت ہی چھوٹا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے بات کا رخ پھیرا۔ کیونکہ وہ حیا سے ایسی بات کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ خود بھی ذرا سا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ پہاڑی کے نیچے آیا تھا اور پھر وہ سامان لینے چلی گئی تو وہ واپس اوپر آیا، عمر سے ملا، امانت پہنچائی اور واپس بندرگاہ پہ آ گیا۔ کل وہ دوبارہ بیوق ادا آئے گا، پھر عائشہ گل سے نپٹے گا، مگر آج کل اسے وہ ویڈیو لاکر میں رکھ دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ پزل باکس کھول چکی ہو، اور اب جب کہ وہ استنبول جا ہی رہی تھی تو وہ جلدی بدیر لاکر ڈھونڈ ہی لے گی۔ اگلے روز وہ بیوق ادا آ گیا۔ وہ ہوٹل میں تھا جب عائشہ نے اسے میسج کیا کہ حیا کل چلی گئی تھی اور وہ گھر آ سکتا ہے۔ عائشہ جانتی تھی کہ وہ اسی کے ساتھ گئی ہے، مگر اسے اطلاع دینے کا مقصد اسے گھر بلانا تھا۔ آنے بھی گزشتہ رات آ گئی تھیں۔ وہ زیادہ دیر تک ان کو عدالت سے دور نہیں رکھ سکتا تھا، سو اچھا ہوا حیا ان کے آنے سے قبل جا چکی تھی۔ عائشہ کو اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام بھی نہیں کیا، نہ ہی اس کے مخاطب کرنے پہ ٹھیک سے بات کی۔ عائشہ کو موتیوں والی بات معلوم ہو چکی تھی اور اس نے یہی قیاس کیا کہ عبد الرحمن اسے اسی تھپڑ پہ ابھی تک خفا تھا، تبھی سوائے اس رات کے اس نے عائشہ سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ وہ پھر سے معذرت کرنے آئی تھی، مگر جہان کے حیا کو پاشا بے کے متعلق بتانے پہ جھڑکنے پر وہ خفا ہو کر واپس چلی گئی۔ وہ اسٹڈی سے مطلوبہ اشیاء لے کر پلٹنے لگا تھا کہ اس کی نظر میز پر رکھے پزل باکس پہ پڑی۔ وہ ایک دم ٹھہر گیا، پھر باکس اٹھا کر دیکھا۔ جلی ہوئی اطراف، ابھری ہوئی سطور، چوکٹے الٹ پلٹ کر دیکھنے سے ہی وہ جان گیا تھا کہ یہ وہی پزل باکس ہے۔ جب اس نے عائشہ سے باکس منگوایا تھا تو اس کی شکل یہ نہ تھی اور اس کا کوٹ عائشہ پہ سیٹ تھا۔ چونکہ وہ انگریزی حرف تہجی پہ بنایا گیا تھا، اس لیے عائشہ کے نام کے ہجے انگریزی کے حساب سے تھے، ورنہ مرک میں اس کا نام عائشہ گل لکھا جاتا تھا۔ بعد میں جہان نے اس کو کھول لینے کے بعد اس کا کوٹ ٹاکسم سیٹ کر دیا تھا۔ وہیں اسٹڈی میں کھڑے کھڑے اس نے کوٹ کو اوپر نیچے کیا، ٹاکسم پہ باکس کھل گیا۔ اندر اس کے لاکر کی سلپ، چابی اور کاغذ ویسے ہی پڑے تھے۔ اس نے پھر سے باکس بند کیا، سلائڈز آگے پیچھے کی اور وہیں کھڑے کھڑے سوچنا چاہا کہ اس لاپرواہی کی وہ اپنی بیوی کو کیا سزا دے۔ حد ہو گئی، جو چیز اس نے بہت احتیاط سے اس تک پہنچائی تھی وہ اس کو یوں ادھر بھول کر چلی گئی تھی۔ اسے غصہ بہت آیا مگر دبا گیا۔ اب وہ کیا کرے؟ یہ باکس یہیں پڑے رہنے دے؟ مگر ایسی صورت میں یہ باکس ملازمہ یا عائشہ کے ہاتھ لگ سکتا تھا اور عائشہ سے وہ ویسے ہی ذرا محتاط رہتا تھا۔ تو پھر کیا کرے؟ عائشہ کو دے دے کہ اسے بحفاظت حیا تک پہنچا دے۔ جو بھی تھا، عائشہ ایک ایماندار لڑکی تھی، امانت کو کھول کر نہیں دیکھے گی۔ مگر نہیں، ہاشم نے باکس بنواتے وقت یہی کہا تھا کہ عبد الرحمن کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر عبد الرحمن، جو کہ اس کام میں ملوث ہی نہیں تھا، وہ باکس یوں حیا تک پہنچائے گا۔ اس کی کور اسٹوری میں جھول آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا سوچتا رہا، پھر ایک دم سے اسے خیال آیا، بہار گل، وہ ہر کسی سے راز رکھ سکتی تھی سوائے اپنی بہن کے۔ وہ اپنا سارا کھایا پیا اپنی بہن کو ضرور بتاتی تھی۔ اس نے ذہن میں ایک لاہ عمل ترتیب دیا اور باکس پکڑے باہر آیا۔